یہ جو میری آنکھیں ہیں، اس تحریک میں ان آنکھوں نے کروڑوں لوگوں کو آئین کی سربلندی کے لیے اور عدلیہ کی عزت اور وقار کے لیے لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھا، ہم نے کروڑوں لوگوں کو دیکھا۔ یہی کراچی ہے جس میں 12 مئی کو جس طریقے سے وکلا کی یا عوامی اس زمانے کی تحریک کو کچلنے کے لیے جس طرح بے تحاشا وائلنس کیا گیا، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اور یہی کراچی کی سڑکیں جس میں عدالتوں کے گیٹ بند کر دیے گئے تھے، جس میں سڑکوں پہ ہمارے وکلا پاکستان سے آئے ہوئے اور کراچی کے وکلاؤں کو شہید کیا گیا، اور اسی تحریک میں ساہیوال میں ہمارے ساتھیوں کے اوپر ان کے چہروں پہ ایسڈ تیزاب ڈالا گیا، وہی تحریک جس میں وکلا نے اسلام آباد میں ہمارے فنکشن میں صرف ہمارے پہنچنے سے چند منٹ پہلے مغرب کی نماز کی وجہ سے تھوڑی سی جو تاخیر ہو گئی تھی، ہمارے 17 ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ کوئٹے میں جس تحریک کی بنیاد شروع ہوئی، اس میں ہمارے ایک ساتھی کو جو ہے شیلنگ کے ٹیئر گیس شیلنگ کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ اسی کراچی میں دفتروں میں ہمارے وکلا کو مارا گیا، شہید کیا گیا۔ یہ کراچی پاکستان کی تحریکوں کی جان ہے، بڑی اس میں طاقت ہے، بڑی اس میں فورس ہے۔ یہ کراچی یقیناً جس میں ہماری اور آپ کی عزت کا معاملہ ہے، وکیلوں کی عزت کا معاملہ ہے، اس ملک کی بچاؤ کا معاملہ ہے، یہ ہمیں یقین ہے۔ ہم اس وقت آپ کے سامنے ایک بہت جوش جذبے اور پورے یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کراچی کے وکلا اور ان کی وجہ سے پاکستان کے سارے وکلا اس تحریک میں ہمارے ساتھ دیں گے۔ یہ تحریک صرف میرے لیے، منیر ملک کے لیے، عامر کے لیے نہیں ہے، یا ایک ایک وکیل کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ پھر ایک جرنل نے پھر ہم کو، ہمارے پاکستان کے وکلا کو للکارا ہے، آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، معمولی سا بھی چھیڑ چھاڑ، وہ پاکستان کی بقا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ آئین جب نہیں ہے، جب آئین نہیں ہے تو کس بات کا ملک اور کس بات کے عوام کے بنیادی حقوق؟ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اور صدق کے دل سے میں نے کہا ہے، پورے جوش کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کہا ہے، جسٹس منیر کے فیصلے کے دن، فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس منیر کے فیصلے کے دن اگر اس وقت کا وکیلوں کا کوئی نمائندہ اگر اٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جسٹس منیر کو کہتا کہ تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے، تو وہ جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت جو اس ملک میں تباہی مچائی گئی، اس کو ابتدا ہوتے ہی اس کا گلا اسی وقت گونڈ دیا جاتا تھا۔ آج وہ ٹائم، وہ وقت نہیں ہے، مگر اس سے بہت طاقتور ایک اس وقت ہم میں کوئی لیڈر نہیں، ہم سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس تحریک کے ہم سپاہی ہیں، اس تحریک کے ہم لڑنے والے اور جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کوئی لیڈر نہیں۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ خناس نہیں آیا کہ ہم میں سے کوئی شاید لیڈر ہے، ہم بھائی ہیں، ہماری عزت کا معاملہ ہے،
ہماری روزی کا معاملہ ہے، یہ وکیلوں کی روزی کا معاملہ ہے۔ عزت ہم کو اس جگہ سے روزی ملتی ہے، عزت ملتی ہے۔ آج جو حملہ ہوا ہے 26ویں ترمیم کے حوالے سے، اسی کراچی میں عامر بھائی اور دوسرے ساتھیوں کے تعاون سے جو 26ویں امینڈمنٹ کے خلاف جو ہم نے ایک بہت بڑا اسی پارکنگ اس میں جو ہم نے نشست کی تھی، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کسی صورت 26ویں ترمیم کو نہیں مانا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہم نے جو کہا صحیح کہا۔ 26ویں ترمیم ایک صرف ایک چند صفحوں پہ مشتمل ایک امینڈمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک پورا اس جوڈیشل سسٹم کو بلڈوز کرنے کا ایک بلڈوزر ہے۔ آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے لوگ، بہت چھوٹے چھوٹے لوگ، بہت چھوٹے لوگوں کو سپریم کورٹ میں ان جگہوں پہ بٹھایا گیا ہے جنہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو ایک سائڈ پہ کیا ہے۔ ہم منصور شخص کے اس کے نہ بسگر ہیں نہ راہک ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی، سینئر موسٹ جو ایک طریقہ کار چلا آ رہا تھا، جو ایک ججمنٹ کے تحت ایک روایت تھی، منصور علی شاہ کے حوالے سے اس روایت کو توڑی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص سمجھتا ہے، آئین کو سمجھتا ہے، بنیادی حقوق کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اپنی عزت اور احترام کو سمجھتا ہے۔ آج اس جج کو آپ نے ایک طرف کر دیا، تو ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ چند صفحوں کا ایک امینڈمنٹ نہیں، یہ اس ملک میں تباہی ہے۔ وہ تباہی ابھی آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نظر آ رہی ہے۔ یہاں سے 26ویں نمبر کے جج کو، لاہور سے 15 نمبر کے جج کو آپ اٹھا کر لے گئے، اور بلوچستان سے صرف 10 دن 8 10 9 دن کے جج کو آپ اٹھا کر جو ہے اسلام آباد جگہ لے جا رہے۔ کیا مذاق بنایا آپ نے؟ آپ جو کر رہے ہیں وہ اس ملک کی بہتری میں نہیں ہے، یہ ملک کو تباہ کرنے کی بات ہے۔ اس ملک کو تباہ ہونے سے ہم نے ہمیشہ، میری ایک رائے اور میں ہمیشہ اس رائے پہ، اس ملک میں جب بھی سخت وقت آیا ہے، جب بھی کسی بھی لحاظ سے سخت وقت آیا ہے، سب سے پہلے اگر نکلے وہ پاکستان کے وکلا نکلے ہیں۔ کیا ایوب خان کا دور تھا؟ کیا یحییٰ خان کا دور تھا؟ کیا بدترین ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا دور تھا؟ اسی ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کے وکلا جس میں ہم سب موجود تھے، لاہور میں 3,500 اور 4,000 کی تعداد میں ہم وکلا جمع ہوئے، اور ضیاء الحق جیسے بدترین ڈکٹیٹر کو، جس کا نام لیتے ہوئے آدمی کے اندر ایک غصہ پیدا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم نے اس کو چیلنج کیا، اور ضیاء الحق کے مخالفت اس پہ پہلا ریلی تھی، پہلی جلوس تھی، لاہور ہائی کورٹ کے مال روڈ سے نیلا گنبد تک ہم لوگ گئے اور نعرے لگاتے تھے۔ جب بھی اگر وقت ہوا ہے، پھر پرویز مشرف کا دور تو آپ کے سامنے ہے، لہذا ہم نے ہمیشہ اس ملک کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے۔ آج ہم پھر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پھر ہماری یہ گزارش ہے وکلا سے، اگر نوجوان آدمی میں، نوجوان وکیلوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر وہ جذبہ موجود نہیں ہے، آنکھوں میں وہ چمک موجود نہیں ہے، اور دل میں صرف پمپ کرنے والے، دل میں خون پمپ کرنے والے دل کے علاوہ اگر جذبات اور دھڑکتے ہوئے جذبات